الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ان فقراء مہاجرین کے لیے کہ جو اپنے گھروں سے اور اپنی جائیدادوں سے ان کو نکال دیا گیا، وہ اللہ کا فضل اور رضا کو تلاش کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے ان سے پہلے گھر میں اور ایمان میں جگہ بنا لی، وہ محبت کرتے ہیں ہر اس شخص سے جو ہجرت کر کے ان کے پاس آتا ہے، اور وہ اپنے دلوں میں کوئی خواہش نہیں پاتے اس کی جو ان کو دے دیا گیا ہے، اور وہ انہیں اپنے نفسوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو ضرورت بھی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا
یہی ہیں لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ان دو آیات میں صحابہ کرام کے دو گروہوں اور دو جماعتوں کا ذکر کیا ہے اور ان کی فضیلت اور ان کی عظمت کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں اور ہم نے سنی ہوئی ہے کہ ہر اس شخص کو صحابی رسول کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اور ایمان قبول کر لیتا ہے، پھر ایمان پر ہی اس کی وفات ہوتی ہے، چاہے وہ اللہ کے نبی کو سال ہر سال مل کر ان کے ساتھ رہا ہو یا چند سیکنڈ کے لیے اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں آپ کا دیدار کیا ہو، ایسے شخص کو صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اب یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جو ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کے دیدار سے فیض یاب ہوئے، ان سب کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ایک جگہ یہ فرمایا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے ہر صحابی رسول سے جنت کا وعدہ کر دیا۔ صحابہ کی اقسام، درجات، الگ الگ فضیلتیں تو بعد کی بات ہے، وہ بھی ہم بتاتے ہیں، لیکن ہر صحابی رسول اس بات کو سمجھنا اور یاد رکھنا اور اپنے ایمان کا حصہ بنانا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن مجید کا بیان ہے کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار کیا، ایسے ہر شخص سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھی ہیں یعنی صحابی ہیں۔ سورۃ الفتح کی یہ آخری آیت ہے۔ ان صحابہ کا ذکر شروع کر کے آگے کئی لائنوں میں ان کی صفات اور شان بیان کی، اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے، ان سے ہم نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، جو ان کو دیکھ کر یا ان کا ذکر سن کے دل میں کراہت اور برائی محسوس کرتا ہے، وہ انسان کافر ہوتا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، اللہ نے صحابہ کی جماعت اس لیے کھڑی کی ہے کہ کافر ان کو دیکھیں تو ان سے نفرت کریں، کیونکہ ان کی موجودگی میں وہ اللہ کے نبی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ مہاجر، یہ انصار، یہ ہمارے صحابہ، یہ مجاہدین اللہ کے نبی کی اور دین کی نصرت کے لیے اللہ نے کھڑے کیے ہیں۔ اسی لیے جب اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ چلے گئے تو وہاں مدینہ سارے کا سارا آپ کا مددگار بن گیا، مکہ والے سارے مدینہ پہنچ گئے، اور ارد گرد سارے عرب کے قبائل اور علاقوں میں جتنے مسلمان تھے سب پر فرض تھا کہ مدینہ ہجرت کر کے پہنچے، یہ ان کے لیے لازم کر دیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل ہم جانتے ہیں، لیکن آج ہم یہ ذکر کریں گے کہ صحابہ کرام کی درجات، ان کی اقسام کتنی ہے، یہ بھی ایک مسلمان کے لیے پہچاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں
صحابہ کرام کی جماعت میں دو گروہ یا دو قسمیں سب سے بڑی ہیں. ایک مہاجر صحابہ کرام کہلاتے ہیں، ان کو مہاجرین کہتے ہیں. یہ کون لوگ تھے کہ جو مدینہ کی طرف ہجرت سے پہلے مسلمان ہوتے ہیں، انہوں نے مکہ میں اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی نے رسالت کا اعلان کیا، سارا مکہ دشمن، لیکن یہ بہادر آہستہ آہستہ اسلام قبول کرتے جاتے ہیں. جو دین قبول کرتا ہے اس کو گھر سے مارے پڑتی ہیں، مکہ اس کا دشمن بن جاتا ہے، سخت سے سخت اذیتیں اور عذاب ان کو دیے جاتے ہیں، لیکن وہ ایمان کو نہیں چھوڑتے. حضرت بلال کا ذکر آپ سنتے رہتے ہیں، کیسے ان کو مارے پڑتے ہیں. حضرت یاسر، ان کی بیوی، سب خاندان کو مکے والے مارتے تھے. اللہ کے نبی پاس سے گزرتے ان کو مار پڑ رہی ہے، کوئی بچا نہیں سکتا. مکہ کے سردار سارے اسلام کے دشمن، اللہ کے نبی دیکھتے ہیں حضرت یاسر، ان کی بیوی سمیہ، ان کو مار پڑ رہی ہے، صرف یہ فرما کر گزر جاتے ہیں، صبر یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھر والوں، صبر کرو، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں جنت عطا کرے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. حضرت بلال کو مارے پڑتے. اس وقت جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، سارے صحابہ کرام میں ان کا رتبہ اور شان سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اس وقت اسلام قبول کرنے کا مطلب سیدھا موت کے منہ میں جانا ہے. ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے. پہلے یہ لوگ مکہ والوں کے ظلم سے بچنے کے لیے حبشہ ہجرت کر کے گئے، پھر دوبارہ وہاں سے مدینہ ہجرت کر کے گئے. تو اس ہجرت کی وجہ سے، ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دین پر عمل کے لیے اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر اپنا گھر چھوڑ دینا، اپنی زمینیں چھوڑ دینا، اپنی جائیداد اور مال چھوڑ دینا، رشتہ دار سب کچھ چھوڑ کر کسی ایسی جگہ جانا جہاں بندہ دین پر آزادی سے عمل کر سکے، اللہ اور رسول کی رضا کے لیے، اس کو ہجرت کہا جاتا ہے. یہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا. جائیداد اور مال کی محبت عام انسان کے دل سے نکلتی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کے الفاظ سنیے، اخرجوا من دیارہم و اموالہم. ان لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کو ان کی جائیدادوں سے نکال دیا گیا. وجہ کیا تھی؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ اس کوشش میں تھے کہ ہم دین پر عمل کریں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، الہجرۃ تجب ما کان قبلها، کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے، اللہ اس کے پہلے سارے گناہوں کو ختم کر کے رکھتا ہے. ان صحابہ کرام کو مہاجرین کہا جاتا ہے. یہ مکہ سے نکل کر مدینہ چلے گئے اور اللہ کے رسول علیہ السلام بھی مدینہ پہنچ گئے. ان میں بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ سارے صحابہ کرام مہاجر ہیں. دوسری صحابہ کی جماعت ہے جن کو انصار کہا جاتا ہے. انصار کا معنی ہوتا ہے مددگار. یہ کون لوگ تھے؟ یہ مدینہ والے تھے جو مدینہ میں رہتے تھے. ہوا یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کو جب 11-12 سال ہو گئے مکہ والوں کو سمجھاتے ہوئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، یہ اپنے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا. چند لوگ مسلمان ہوئے. اب نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ فیصلہ کیا کہ مکہ والے اگر نہیں مانتے تو جو قریب علاقے ہیں، بستیاں ہیں، ان کو اسلام کی دعوت دوں، شاید وہ مسلمان ہو جائیں
اور میرے ساتھ مددگار بن کر اللہ کے دین کو پھیلانے لگے۔ اس طرح اسلام سارے عرب میں پھیل گیا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے طائف کا سفر کیا تھا کہ مکہ والے نہیں مانتے، تم مان جاؤ، لیکن انہوں نے مکہ والوں سے بھی زیادہ برا سلوک کیا۔ اس کے بعد جب اگلا سال آیا، نبی علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ حج کے موقع پر جب سارے عرب سے لوگ مکہ حج کرنے آتے تھے تو وہاں قبیلوں اور علاقوں کے حساب سے الگ الگ بستیاں اور خیمے ہوتے تھے جہاں وہ حج پر آ کر رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی ہر قبیلے کے پاس، ہر بستی والے کے پاس جاتے، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ میرا پیغام ہے، توحید اور ایمان قبول کر لو۔ سارے حج پر سارے لوگوں کے پاس جا کر دعوت دیا جاتا۔ آپ کا سگا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اس کے دھوکے میں مت آنا، اس کے کہنے پر آ کر اس کو رسول مت ماننا۔ وہ سارے سفر میں، سارے حج میں اللہ کے نبی کے پیچھے رہتا، کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ ایک دن کیا ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام ایسے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، پھر رہے حج پر۔ مدینہ سے جو قافلہ حج کرنے آیا تھا 10-12 لوگ تھے، انہوں نے سنا کہ یہ شخص کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اپنے قبیلے اور علاقے میں لے جاؤ اور میری مدد کرو اللہ کے دین کے پھیلانے میں۔ مدینہ والوں کے کان میں جب یہ بات پڑی تو ان کو یاد آیا کہ ہمارے مدینے میں جو یہودی رہتے ہیں ان سے جب ہماری لڑائی اور جنگ ہوتی ہے وہ ہمیں ایک دھمکی دیتے ہیں۔ مدینہ میں یہودی رہتے تھے اور دوسرے عربی، ان دونوں کے آپس میں لڑائی ہوتی ہے۔ جب بھی لڑائی ہوتی یہودی مار کھاتے تھے، شکست ہو جاتی تو آخر میں وہ دھمکی دیتے مدینہ والوں کو کہ دیکھو ایک آخری رسول دنیا میں آنے والا ہے، ہم نے اس کا ساتھی بننا ہے اور اس کے ساتھ مل کر ہم نے تمہیں مارنا ہے، پھر تم ہم سے بچ نہیں سکو گے۔ اس نبی کے ساتھ ہم رہیں گے، اس نبی کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ مدینہ والوں نے سوچا کہ یہ کہیں وہی رسول نہ ہو جس کی دھمکی ہمیں یہودی دیا کرتے۔ جب ان کے کان میں یہ بات پڑی، رات کو وہ اپنے خیموں میں اکٹھے ہوئے، مشورہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی تم سے پہلے اس کے ساتھ مل جائے اور اکٹھے ہو کر ہمیں مدینہ سے نکال دیں، تو اس سے پہلے تم اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کر۔ ایسے مدینہ والے جتنے اس سفر میں آئے سارے مسلمان بن جاتے ہیں۔ یہ ہیں انصار صحابہ کرام۔ اس سے اگلے سال اور لوگ مدینہ سے جو حج کرنے آئے 80 کے قریب، وہ بھی آ کر سارے مسلمان بن جاتے ہیں۔ اب جب اتنی تعداد مدینہ میں مسلمانوں کی چلی گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مکہ سے بھیجا کہ جاؤ اب آپ ان کے استاد اور معلم بن کر مدینہ جاؤ، ان کو قرآن سکھاؤ، یہ تمہارا کام ہے۔ اس لیے اسلام میں سب سے پہلے قاری حضرت مصعب بن عمیر کو کہا جاتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر گئے مدینہ، جہاں جہاں جاتے، جہاں جہاں بیٹھتے، قرآن پڑھتے، لوگ سنتے، مسلمان ہو جاتے۔ قرآن کی بدولت سارا مدینہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ جاتے، تو مدینہ والے یہ سارے کے سارے ان کو انصار صحابہ کرام کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کی مدد کی۔ صحابہ کرام مکہ سے سب کچھ چھوڑ کر آئے، ان کو گھر دیے، ان کو رہنے کے لیے جگہ دی۔ اللہ ان مدینہ والوں سے اتنا خوش ہوئے کہ قرآن میں اللہ نے ان کا جگہ جگہ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم، یہ مہاجرین سے پہلے یہ لوگ مدینہ رہتے تھے اور ان کے آنے سے پہلے یہ لوگ ایمان ان کے دلوں میں داخل ہو چکا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ یہ لوگ سلوک کیسا کرتے ہیں، یحبون من ہاجر الیہ، جو مکہ سے ہجرت کر کے آتے ہیں یہ اس سے محبت کرتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود ضرورت ہوتی ہے لیکن اپنے مہاجر بھائیوں کی خدمت میں سب کچھ پیش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک انصاری صحابی نے مکہ سے آنے والے ایک مسلمان سے کہا، دیکھو میری 2 بیویاں ہیں، میں نے 2 شادیاں کی، میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو، ہماری یہ جائیداد ہے، آدھی میری آدھی میری، آج کے بعد تم میری جائیداد کے آدھے مالک ہو۔ اس طرح ان لوگوں نے مکہ سے آنے والوں سے محبت کی۔ تو نبی کریم علیہ السلام دیکھیے ایک حدیث میں ان انصار صحابہ کی شان کیا بیان کرتے ہیں، فرمایا آیت الایمان حب الانصار، کسی بندے کے مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ انصار صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے، اور وآیت النفاق بغض الانصار، کسی کے منافق ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ انصار صحابہ کرام سے نفرت کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جتنے عرب کے لوگ کافر تھے سارے کے سارے انصار مدینہ والوں سے نفرت کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ دیکھو انہوں نے ہمارے ہاتھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، اور بچایا ہی نہیں، ان کے مددگار بن کر بدر میں لڑے، احد میں لڑے، ہر جنگ میں ساتھی بن کر لڑے، اور سارے عرب کے کافروں کو شکست دے کر وہاں سے کفر اور یہودیوں کا خاتمہ کر کے رکھا۔ اب ہر کافر اور منافق ان سے نفرت کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، جو نفرت کرتا ہے وہ منافق ہے۔ تو یہ فرق ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے صحابہ کرام کی قربانیاں، ان کے اخلاص اور ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو قرآن مجید میں یہاں کہا اولئک هم الصادقون، یہ بالکل سچے ہیں۔ اللہ تب یہ فرماتا ہے جب اللہ اوپر سے اور دل سے بھی بندے کو جانتا ہے کہ یہ اندر باہر سے کیا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں جو میرے نبی کے ساتھی اور ساتھی ہیں۔ کئی جگہ فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ سارے کے سارے ہدایت والے ہیں۔ کسی جگہ فرمایا اولئک هم المفلحون، کہ یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ جگہ جگہ اللہ نے شہادتیں اور گواہیاں کس لیے دی؟ کہ میرے نبی کے ساتھی ایمان میں، اخلاص میں، اپنے عمل میں، اپنے ہر چیز میں پکے سچے صاف لوگ ہیں، اس لیے ہم نے ان کو اپنے پیغمبر کا ساتھی بنایا ہے اور اپنی جنتوں کا مالک بنایا ہے۔ تیسری صحابہ کرام میں ایک قسم ہے، اب فضیلت کے اعتبار سے بھی صحابہ کرام میں بڑے درجات ہیں۔ صحابہ کرام میں سب سے افضل عظمت اور شان والے 4 خلفائے راشدین ہیں۔ اگر فضیلت کے اعتبار سے صحابہ کرام کی تقسیم کی جائے تو خلفائے راشدین سارے صحابہ میں سب سے افضل۔ خلفائے راشدین 4 صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے 4 صحابہ کا نام لے لے کر ان کو جنتی قرار دیا، یعنی دنیا میں بتا دیا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ سارے جنتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے نام لے کر بتایا کہ انسان کی دنیا میں سب سے بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے، اس سے اوپر کسی کا نبیوں کے بعد کوئی مقام نہیں ہوتا۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے یہ خلفاء کی ترتیب ہے، اسی ترتیب سے ان کی فضیلت بھی ہے، یعنی سب سے پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر کی فضیلت ہے، دوسرے نمبر پر حضرت عمر کی فضیلت ہے،
تیسرے نمبر پر حضرت عثمان کی فضیلت ہے، چوتھے نمبر پر حضرت علی کی فضیلت ہے۔ جس ترتیب سے یہ خلیفہ بنے، اسی ترتیب سے ان کی فضیلت پر ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے آج ہمارے معاشرے میں عام طور پر کہا جاتا ہے علی دم دے اندر، علی دا پہلا نمبر ہے۔ یہ جملہ سخت قسم کی غلطی اور گمراہی ہے، اس لیے کہ پہلا نمبر صرف حضرت ابوبکر کا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا۔ حضرت عمر کھڑے ہونے لگے، فرمایا نہیں، عمر کو پیچھے کرو، ابوبکر کو آگے کرو، یہ بخاری کی حدیث آئی۔ تو اسی اعتبار سے ہمیں ماننا ہے کہ صحابہ کرام کی فضیلت ہے۔ باقی باتیں اور تھی انشاءاللہ اگلے خطبے میں کریں گے، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات کو کچھ عرصہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ ہمیں ہر ایک کو صبح و شام کے اذکار پڑھنے کی طرف خاص توجہ کرنی چاہیے۔ اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نمبر ایک، انسان کی اللہ حفاظت کرتا ہے، اور شیطان کی طرف سے جتنی تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف اور کئی بیماریاں ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے صبح و شام کے جو اذکار بتائے ہیں، فرمایا ان سے یہ پڑھنے والا ان بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ بہت بڑی حفاظت ہے کہ وہ جب صبح فجر کی نماز پڑھے، اس کے بعد جب سورج نکل آتا ہے، سورج نکلنے کے بعد صبح کے اذکار پڑھے تو چند ایک ہے۔ ایسے ہی شام کے اذکار جو ہیں وہ عصر کی نماز کے بعد پڑھنے ہوتے ہیں، مغرب تک پڑھ لیں یا مغرب کی نماز پڑھ کر پڑھ لیں، شام کے اذکار پڑھنے ہوتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ صبح اذکار پڑھتا ہے سورج نکلنے کے بعد، اللہ تعالیٰ شام تک اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو شام کو اذکار پڑھتا ہے ساری رات اللہ اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں، اور کئی بیماریاں، تکلیفیں، یہ شیاطین، جنات کی تکلیفیں، پریشانیاں، اللہ تعالیٰ ان سے بندوں کو بچاتے ہیں۔ تو یہ میں نے بیان کیا تھا، تو پھر اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ صبح و شام کے جتنے اذکار تھے سارے ایک چھوٹے سے کارڈ میں لکھ کر ان کو جمع کیا ہے۔ اب یہ کارڈ ایسا ہے کہ آپ اس کو لے کر صرف 10 منٹ کے اندر صبح کے سارے اذکار پڑھ سکتے ہیں، اوپر سے دیکھ کر آہستہ آہستہ بندے کو زبانی یاد ہو جاتا ہے۔ حدیث کے مطابق لکھا ہے کون سا ذکر کتنی بار پڑھنا ہے، اس کے الفاظ لکھے ہیں، اس کا اردو ترجمہ بھی لکھا ہے۔ ہم نے صرف عربی الفاظ پڑھنے ہوتے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے اس کا مطلب ہمیں آتا ہو، اس کے نیچے اردو بھی لکھی ہوئی ہے۔ ایسے ہی شام کے اذکار کون سے ہیں، نشاندہی کر کے الگ الگ دونوں کو جمع کیا۔ تو یہ کارڈ اگر ہمارے جیب میں ہو، جہاں ہم سوتے اٹھتے ہیں وہاں رکھا ہوا ہو، اور ہمارے علاوہ گھر میں ہمارے ہر بچے کے پاس یہ ایک کارڈ ہونا چاہیے، اس کو ہفتہ 10 دن سختی پابندی سے نگرانی کے ساتھ یہ صبح و شام چیک کریں کہ تم پڑھتے ہو، اور ساری زندگی اس کی یہ روٹین بن جائے گی۔ ہم کتنے فکر مند ہوتے ہیں ہمارے بچوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ اللہ اور رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق گارنٹیاں ہیں کہ اللہ ان کی بدولت انسانوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو بچوں اور بچیوں کے لیے ایک ایک کارڈ ہمیں ان کو دینا چاہیے، اپنے پاس رکھو اور روزانہ صبح شام ان کو پڑھو۔ یقین کیجیے 10 سے 12 منٹ میں یہ بندہ آسانی سے اوپر سے دیکھ کر پڑھ لیتا ہے، آہستہ آہستہ زبانی یاد ہو جاتا ہے۔ 5-7 منٹ کے اندر یہ ساری چیزیں انسان مکمل کر لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کی کوشش کریں، خود سب سے پہلے عادت ڈالیں اور اس کی پابندی کریں، اور ساتھ اپنے گھر میں خواتین اور بچوں کو
خاص طور پر ان چیزوں کی پابندی کروائیں. ایک تو اللہ ان کی حفاظت کرے گا، اور دوسرا ہمارے گھروں کے اندر سے شیاطین، جنات اور ان چیزوں کی آمد و رفت اور نقصانات کی کمی ہوگی، کیونکہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کلام، اذکار پڑھے جاتے ہیں، وہاں سے شیطانی چیزیں بھاگ جاتی ہیں، وہاں یہ چیزیں نقصان نہیں دے سکتی. صرف اس مقصد کے لیے یہ کارڈ صرف 30 روپے کا ہم نے تیار کروا کر باہر رکھا ہے. یہ خود لیں اور اپنے بچوں کو لازمی طور پر دیں اور ان سے پابندی کے ساتھ پڑھوائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی بدولت بڑے نقصانات سے بچاتے ہیں اور بڑی برکتیں عطا فرماتے ہیں. اور دوسرا لابھ صرف یاد دہانی ہے کہ ہمارا تعمیر کا کام جاری ہے، شٹرنگ شروع ہے. تو میرے بھائیوں، جو بھائی اس میں بجری، سیمنٹ، ریت کے ساتھ لیبر کے لیے نقدی کے ساتھ تعاون کرنا چاہے، اس کے لیے موقع ہے. میں نے کہا صرف آپ کو یاد دہانی کروا دوں. اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے اس عمل کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم شافهم بشفائك وداوهم بدوائك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في جميع البلاد، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك انت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.